آج بھی میری زندگی کا اگر چراغ ختم ہو گیا تو میں ایک بات کہوں گا، مخلوق میری کہا کہ قبر میں مجھے لعنت، اور یہ نہیں کہے گی کہ ظالم خود بھی شرک اور بدعت میں مر گیا اور ہمیں بھی شرک اور بدعت میں ڈال کے اور ان راہوں پہ چلا کے چلا گیا۔ یہ چھوٹے چھوٹے بول، یہ چھوٹے چھوٹے لفظ جو آپ وظیفے کے طور میں، تسبیح کے طور پہ پڑھتے ہیں، یہ وہ بول ہیں، یہ وہ لفظ ہیں جو کائنات کی بخشش کا نظام ہمارے ارد گرد کر کے اور کام بنوا دیتے ہیں، مسئلے حل کروا دیتے ہیں، مشکلیں دور ہو جاتی ہیں۔ میں نے اپنی ذات کی تسبیح اور مالا تو نہیں بتائی آپ کو کہ میرے نام کی تسبیح اور مالا جپو اور پڑھو، نہیں، تو میں نے اتنا دیر میں آپ کو اللہ اس کے حبیب کملی والے سے، محمد آل محمد اصحاب محمد سے جوڑا ہے۔ میری زندگی آئندہ بھی ایسے رہے، بس ایک یہی ہے، یہ میرا پیغام ایک نمبر ہے۔ مرنے سے پہلے کسی کے بارے میں کیسے فتویٰ دے سکتے ہیں اور کسی کو کیسے کہہ سکتے ہیں یہ کافر ہے، یہ جہنمی ہے، یہ ایسے ہے، یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اس کی بخشش کا سامان، اس کی عنایت، اس کی بے نیازی، چاہے تو بڑی بڑی ہستیوں کو پکڑ لے، بڑے بڑے ممبر، محراب، جبہ، کبہ، بڑی بڑے نام والوں کو پکڑ کے رگڑا دے دے، اور چاہے تو پل میں جا معاف کیا، جا ہم سے کون پوچھے گا، اور تیرا نظام سارا ہم خود سنبھالیں گے۔ اس کی رحمت کا بے بہا یقین ہو اور اس کے خوف کو اپنے اوپر غالب ہو۔ المومن بین الخوف والرجاء، مومن خوف اور امید کے درمیان رہتا ہے، خوف اور امید کے درمیان رہتا ہے، خوف اور امید کے درمیان رہتا ہے۔ خوف اتنا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یا رسول اللہ، خوف اتنا کہ مجھے یقین ہے کہ ساری دنیا میں اگر کسی کو پکڑا جائے گا تو میں ہوں، اور یقین اتنا کہ ساری دنیا میں اگر کوئی اللہ پاک کسی کو جنت میں بھیجے گا تو وہ میں ہی ہوں۔ بین الخوف والرجاء، ہماری نظام ہی ایسی ہے، کسی کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں؟ یہ چھوٹے چھوٹے بول، یہ چھوٹے چھوٹے لفظ جو آپ وظیفے کے طور میں، تسبیح کے طور پہ پڑھتے ہیں، یہ وہ بول ہیں، یہ وہ لفظ ہیں جو کائنات کی بخشش کا نظام ہمارے ارد گرد کر کے اور کام بنوا دیتے ہیں، مسئلے حل کروا دیتے ہیں، مشکلیں دور ہو جاتی ہیں، اور غیب سے کام اللہ بناتا ہے۔ کہتے ہیں میرے بندے میرے پاس آیا تھا، تو نے ساری دنیا کی مالا جپی، ساری دنیا کے نام لیے اور ساری دنیا کے دروازے کھٹکھٹائے اور ساری دنیا سے کہیں واسطہ نہ ملا، اب میرے پاس آیا ہے، میں تجھے خالی بھیج دوں، یہ میری رحمت سے بعید نہیں، جا تجھے دیا، اور بعض اوقات دینے پہ آتا ہے نسلوں کو دے دیتا ہے، جا تیری نسلوں کو میں نے دولت، عزت، رزق، صحت، ایمان کامل، اخلاق کامل، اخلاص کامل، برکت اور عافیت تیری نسلوں کو عطا کر دے۔ کیسا نظام اس کریم کا ہے اور کیسی بخشش اس کریم کی ہے۔ یہ میرے پاس تو یہ خوشحالی کے راز ہیں جو آج میں نے آپ کو بتائے ہیں، میرے پاس تو یہ خوشحالی کے دروازے ہیں جو میں نے بتائے ہیں، اور یہ میرے نہیں ہیں، میں ڈاکیا ہوں، میں ڈاکیا ہوں، میرا کام ہے آگے پہنچانا، فقط میرا ہاتھ چل رہا ہے، انہی کا مطلب نکل رہا ہے، میں تو ڈاکیا ہوں۔ ڈاکیے کی اپنی کون سی شان و شوکت ہوتی ہے؟ ڈاکیے کا کام ہے مسکین بن کے اس کی ڈاک اس تک پہنچانا۔ ہاں، ڈاکیا خود لائے تو اور بات ہے نہ، میری شان شوکت کیسے ہو سکتی ہے؟ میں نے آپ سے باتیں کی ہیں، مجھے 2 گھنٹے ہو گئے ہیں، ان 2 گھنٹوں میں نے ایک بات کہی ہے کہ آپ کو اللہ اس کے حبیب سے جوڑا ہے، آل رسول سے، اصحاب رسول سے جوڑا ہے، اولیاء صلحاء سے جوڑا ہے۔ میں نے اپنی ذات سے تو نہیں جوڑا، میں نے اپنی ذات کی تسبیح اور مالا تو نہیں بتائی آپ کو کہ میرا نام کی تسبیح اور مالا جپو اور پڑھو، نہیں، تو میں نے اتنا دیر میں آپ کو اللہ اس کے حبیب کملی والے سے، محمد آل محمد اصحاب محمد سے جوڑا ہے۔ میری زندگی آئندہ بھی ایسے رہے اور میری نیتوں کا کھوٹ اگر ہے تو سچ ہو جائے۔ اور ایک بات اکثر کہا کرتا ہوں، میں اپنے آپ کو 1 نمبر ہونے کا دعوے دار نہیں ہوں کہ میں 1 نمبر ہوں، پر یاد رکھیے گا میرا پیغام 1 نمبر ہے۔ جو میں آپ کو پیغام دے رہا ہوں اس کے پیچھے قرآن و سنت ہے، اس کے پیچھے سندیں ہیں، اس کے پیچھے پورا ریفرنس اور حوالے ہیں۔ میں اپنے 1 نمبر ہونے کا دعوے دار نہیں ہوں، پر میرا پیغام 1 نمبر ہے، اور یہ حقیقت ہے۔ اللہ کی مخلوق کو آج بھی میری زندگی کا اگر چراغ ختم ہو گیا تو میں ایک بات کہوں گا، مخلوق میری کہا کہ قبر میں مجھے لعنت، اور یہ نہیں کہے گی کہ ظالم خود بھی شرک اور بدعت میں مر گیا اور ہمیں بھی شرک اور بدعت میں
ڈال کے اور ان راہوں پہ چلا کے چلا گیا، ہاں یہ ضرور کہیں گے اللہ اس پردیسی کی قبر پہ رحمت بھیج، اس کی بخشش کر، اس کے پاس تو کوئی سرمایہ نہیں تھا، اے اللہ اس کی معاف کر دے، یہ انشاءاللہ ضرور کہیں گے۔ میں نے اپنی قبر کا سامان میرے پاس یہی ہے، نہ میں سونی نہ دولت پلے، کیوں کر یار مناواں ہو، اے دکھ سانو ہر دم راسی، روندی ہی مر جاواں ہو، کچھ بھی نہیں ہے پلے، کچھ بھی نہیں ہے، بس ایک یہی ہے، یہ میرا پیغام ایک نمبر ہے، اس کے پیچھے قرآن و سنت ہے، اس کے پیچھے آل رسول کے پیغام ہے، اصحاب رسول کی زندگی ہے، اولیاء اور اکابر کا ایک نظام ہے جو میں آپ کو دے رہا ہوں، اور میرے پیچھے انسانیت ہے، اور انسانیت میں مسلم غیر مسلم سب آتے ہیں، میرا عنوان انسانیت ہے، انسانیت، مسلم بھی میرے ہیں غیر مسلم بھی میرے ہیں، کیوں؟ ہمارے دو بھائی ہیں، ایک انسانی بھائی ہیں، یاد رکھیے گا میری بات کو، یاد رکھیے گا میری بات کو، نفرتوں کے سمندر میں ایک بات بتا رہا ہوں، ہمارے دو بھائی ہیں، ایک انسانی بھائی ہیں، ایک ایمانی بھائی ہیں، انسانی بھائی غیر مسلم سارے، ایمانی بھائی مسلمان سارے، جتنے بھی غیر مسلم ہیں، وہ یہودی ہیں، وہ عیسائی ہیں، وہ سکھ ہیں، وہ ہندو ہیں، وہ اللہ کو نہ ماننے والے ہیں، کوئی بھی ہیں، یہ سارے ہمارے انسانی بھائی ہیں، انسانی بھائی ہیں، اور ایک ہمارے ایمانی بھائی ہیں، وہ مسلم ہیں، سارے ہمارے بھائی ہیں، سارے ہمارے بھائی ہیں۔ تو زندگی مختصر ہے، اس زندگی کو چراغ اور شمع بن کے انسانیت کی روشنی کے لیے مختصر زندگی ہے، ایسی شمع ایسا چراغ، اور لوگوں کے اعتراضات، تانے، اٹھنے والی انگلیوں، کبھی جواب نہ دینا، اور وہ اگر سامنے آئے وہی جو اعتراض کرنے والا، انگلیاں اٹھانے والا، افسانے بنانے والا، اور اس کا احترام کر دینا، اور دل سے پوچھنا تو نے کس لیے کیا، اللہ کے لیے یا اس کو راضی کرنے کے لیے، کبھی جواب نہ دے۔ میری زندگی کا مشاہدہ ہے، رب اس کو عزتیں دے کے دکھاتا ہے جو اللہ کے لیے کر رہا، ہر وقت اپنے آپ کو ٹٹولتا رہے، اور پھر بھی دعویٰ نہیں، میں اپنے مرنے سے پہلے بحیثیت طارق کے مرنے سے پہلے مخلص ہونے کا دعویٰ کیسے کر سکتا ہوں؟ یہ موت کے وقت پتہ چلے گا کہ میں مخلص تھا، ایک نمبر تھا یا دو نمبر تھا، دکاندار تھا یا ایماندار تھا۔ میں اپنے مخلص ہونے کا موت سے پہلے دعویٰ نہیں کر سکتا۔ آپ کر سکتے ہیں، میں ممبر پہ بیٹھا بندہ نہیں کر سکتا، چار بندوں میں شہرت پانے والا بندہ نہیں کر سکتا، آپ کر سکتے ہیں۔ آپ کو زیبا ہے، میں کیسے کر سکتا ہوں؟ اس پیغام کو پھیلائیں، تسبیح خانے کے پیغام کو پھیلائیں۔ انسانیت بہت دکھی ہے، مال ہے تو دکھی ہے، مال نہیں تو دکھی ہے۔ میرے پاس بڑے بڑے، اس دن ایک خاندان آیا، کہنے لگے ہمارا 70 کنال کا لاہور میں گھر ہے، دنیا کے قیمتی پودے ہیں، ایک ایک پودا 6-6 لاکھ روپے کا ہم نے باہر سے منگوایا ہے، وہ قیمتی پرندے ہیں، فلاں جگہ ہمارا گھر ہے، فلاں نعمتیں، یہ چیزیں ہیں، یہ چیزیں ہیں۔ میں نے کہا میرے پاس کیا کرنے آئے ہیں؟ کہا گھر میں اور زندگی میں چین نہیں، سکون نہیں، راحت نہیں، دل کے اندر درد ہی ہے، درد ہی درد ہے، غم ہی غم ہے، الجھن ہی الجھن ہے، تکلیف ہی تکلیف ہے۔ اتنے بڑے محلات، اتنے بڑے گھر، کیا کام کے جس میں چین اور سکون، راحت نہ ہو، اور زندگی کے آنگن ہی سارے ٹیڑھے ہوں، کوئی سیدھا نہ ہو، وہاں زندگی میں کیا ملے گا؟ یقین جانیے صرف چوکٹ مصطفیٰ، در مصطفیٰ سے یہ چیز ملے گی، کملی والے کی رحمتوں اور برکتوں سے یہ چیز ملے گی، ان کی عنایتوں سے یہ چیز ملے گی، نہ میں دے سکتا ہوں نہ آپ دے سکتے ہیں۔